تو عورت اور مرد کے قصے میں بھی، میاں بیوی کے باہمی تعلقات میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ اپنایا کہ دونوں کو ان کے فرائض بتائیں. تمہارے فرائض یہ ہیں، تمہارے فرائض یہ ہیں. ہر ایک اپنے فرائض کو ادا کرنے کی. اور اسی طرح یہ گاڑی چلتی ہے ترقی کر زندگی کی کہ دونوں اپنے فرائض کا احساس کریں، دوسرے کے حقوق کا پاس کریں. اپنے حقوق کی اتنی فکر نہ ہو جتنا دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی. یہ اگر جذبہ پیدا ہو جائے تو اسی سے زندگی استوار ہو جاتی ہے. اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری اس زندگی کو استوار کرنے کی اتنی فکر ہے کہ قرآن و حدیث بھرے ہوئے ہیں ان ہدایات سے کہ تمہارے فرائض یہ ہیں، تمہارے فرائض. اور اگر کہیں اس میں رکھنا پڑ جائے تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات اس دنیا میں اتنی ناپسند نہیں ہے جتنا میاں بیوی کے باہمی جھگڑے ناپسند. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حضرت ابلیس صاحب جو ہیں، شیطان، یہ کبھی کبھی اپنا تخت بچھاتے ہیں، دربار منعقد کرتے ہیں. حدیث میں ہے کہ یہ دربار منعقد کرتا ہے سمندر کے کنارے یا سمندر کے اوپر. تو یعنی کیسا دربار ہوتا ہو. تو اس میں جتنے اس کے چیلے چاہتے ہیں دنیا میں پھیلے ہوئے، جو اس کی اسکیموں پر عمل کر رہے ہیں، ان سب کا مشترک اجلاس ہوتا ہے اور ان سے ان کی کارکردگی کی رپورٹیں طلب کی جاتی ہیں کہ تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا. تو وہ دربار منعقد ہوتا ہے، اس کے اندر ہر ایک چیلا آ کر اپنی کارگزاری بیان کرتا ہے. یہ جناب ابلیس صاحب یہ تخت پر براجمان ہوتے ہیں اور ہر ایک کی بات سنتے رہتے ہیں. تو کوئی کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ صاحب میں نے یہ کام کیا کہ ایک آدمی تھا، وہ نماز پڑھنے جا رہا تھا تو اس کے ایسا کچھ اڑنگا لگایا کہ وہ نماز پڑھنے سے نماز اس کی چھوٹ گئی، نماز جاتی رہی. تو یہ میں نے کارروائی کی. تو یہ ابلیس اس کے اوپر کہتا ہے کہ خوش ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، اچھا کیا تم نے، لیکن کوئی خاص رد عمل کا اظہار نہیں کرتا. دوسرا کہتا ہے کہ صاحب فلاں شخص جو ہے فلاں عبادت کرنے جا رہا تھا، میں نے اس عبادت سے اس کو روک دیا، اس کے روک دیا اور آپ کا مقصد میں نے حل کر دیا. تو وہ بھی سن لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اچھا کیا. یہاں تک کہ ہر ایک اپنی اپنی کارگزاری بیان کرتا ہے، کوئی کیسی، یہاں تک کہ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب ایسا ہوا کہ دو میاں بیوی تھے، وہ آپس میں بڑے محبت کے ساتھ اور باہمی اتحاد اتفاق کے ساتھ رہ رہے تھے، بڑی اچھی زندگی گزر رہی تھی. میں نے جا کر ایک ایسا کام کیا کہ جس کے نتیجے میں دونوں میں لڑائی ہو گئی اور لڑائی کے نتیجے میں دونوں میں جدائی واقع ہو گئی. تو جب ابلیس یہ سنتا ہے کہ یہ کارنامہ انجام دیا کہ اچھے خاصے رہتے بستے میاں بیوی کو لڑا دیا آپس میں، تو وہ اپنے تخت سے کھڑا ہو جاتا اور کھڑا ہو کر اس کا معانقہ کرتا ہے باقاعدہ، جہاں تو ہے صحیح معنی میں میرا نمائندہ، اور تو نے جو کارنامہ انجام دیا وہ اور کسی نے انجام نہیں دیا. یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شریعت کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میاں بیوی کے باہمی جھگڑے اور ایک دوسرے سے قطع تعلق یا ایک دوسرے سے نفرت یہ کتنی مبغوض ہے اور شیطان کو کتنی محبوب ہے. تو اس کی وجہ سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و حدیث میں دونوں جانب بڑے تفصیل کے ساتھ فرائض ایک دوسرے کے بیان فرمائے ہیں. ان پر عمل کر لے انسان تو دنیا بھی درست ہو جائے، آخرت بھی درست. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com